یہ محاسبہ نفس کا لفظ یقیناً بہت سارے حضرات کے لیے نیا لفظ ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی شروع میں پریشانی آتی ہے اور اس لفظ کے ساتھ مانوس بھی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر موجود ہے اور متعدد احادیث کے اندر یہ موجود ہے۔ مثلا مثال آج کرو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا نے فرمایا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، امام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ یہ محاسبہ نفس ہوتا کیا ہے؟ پہلی مثال یہ عرض کروں گا، محاسبہ نفس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے احتساب، حساب کتاب رکھنا، حساب کتاب لینا۔ استاد شاگرد سے کہتا ہے بیٹا کل یہ کام لکھ کے لے آنا ہے اور یہ کام زبانی یاد ہے۔ چھٹی ہوئی، بچہ گھر میں آیا، اس نے بستہ رکھ دیا، کھیل کود میں مشغول ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسکول جانا تھا، اتنا غافل تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بستہ کہاں ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میرا بستہ کدھر ہے؟ ماں ڈھونڈ کے دیتی، اسکول گیا۔ اب استاد نے بلا لیا، کہا وہ کام لکھا ہوا ہے جو کل ذمہ لگایا تھا، لے آؤ کاپی۔ اور وہ جو زبانی یاد کرنا تھا وہ زبانی یاد ہے، اب ظاہر ہے نہ اس نے لکھا تھا نہ زبانی یاد کیا تھا۔ اب استاد اسے تھوڑے محبت و سختی والے ملے جلے لہجے میں استاد شاگرد کا محاسبہ کرے گا ان لفظوں میں، بیٹا تو جو نہیں لکھ کے لے آیا اور نہیں یاد کر کے آیا، تجھے نہیں پتا تیرا باپ کتنی مشکل سے محنت کر کے تمہارے لیے پیسے اکٹھا کرتا تمہیں تعلیم دلوا رہا ہے اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ بیٹا نہیں پڑھو گے تو کل کو سر کے اوپر تگاری اٹھاؤ گے، کل ماں باپ کی خدمت کے قابل بھی نہیں بن سکو گے، بیٹا تجھے پڑھنا چاہیے۔ یہی نفع اور نقصان سمجھانا، اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ رات ہو گئی، 9 بج گئی، 10 بج گئی، باپ بیٹھا گھڑی پہ دیکھ رہا ہے، جوان بیٹا آیا نہیں گھر، وقت گزر رہا ہے، میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں، بدری ہمارے بچے کو خیال ہی نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ خود اچھے نہیں ہیں، جب خود اچھے نہیں ہیں تو اس کو کیا اچھا بنائیں گے؟ خدا نہ کرے کسی مصیبت میں پھنس جائے، رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ 12-1 بجے بیٹا گھر میں آ رہا، اب آہستہ آہستہ جوان اولاد ہے نا، ماں باپ آہستہ آہستہ سمجھانے لگے، بیٹا کچھ تو خیال کرو، تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، تیری زندگی خراب ہو جائے گی، تو دیکھ کسی مصیبت میں پھنس گیا، غریب لوگ ہیں کیا کریں گے؟ یہ سمجھانا کہ اس میں نفع ہے اور اس میں نقصان ہے، اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تو بڑا سمجھائے چھوٹے کو، استاد کو کون سمجھائے، باپ کو کون سمجھائے، دادے کو کون سمجھائے، جو قوم اور قبیلے کا بڑا ہے اس کو کون سمجھائے؟ معصوم تو استاد بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، قوم اور قبیلے کا سردار بھی معصوم نہیں۔ آپ جانتے ہیں جتنی بھی عمر ہو جائے بلاخر غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو کوئی نہیں سمجھائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کا سادہ مطلب یہ ہے او میرا بندہ تو خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو اپنا خود حساب کیوں نہیں کرتا؟ تو خود اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا؟